اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی الحمدللہ 129 آیات کمپلیٹ ہو گئی اور اب آج آیت نمبر 130 سے لے کر 138 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 130، 131 اور 132 کا ترجمہ ایک ساتھ، کیونکہ یہ ایک ہی سلسلے کی آیات ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایماندارو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، خدا سے ڈرو تاکہ فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خدا اور پیغمبر کی اطاعت کرو تاکہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو۔ اب یہ گزشتہ آیات میں جنگ احد کے واقعات تھے، اور اس جنگ احد کے واقعات میں بہت سارے درس تھے جو مسلمانوں نے اس عبرت آموز واقعے سے حاصل کیے تھے، لیکن ان تینوں آیات میں اور اس کے بعد والی 6 آیات میں کچھ اقتصادی، اجتماعی اور انسان کی تربیت کے سلسلے میں موضوع جو ہے وہ موجود ہے، اور ان 9 آیات کے بعد پھر سے نئے سرے سے اثر جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو تعجب والی لگے اور حیران ہو اس بات کے اوپر، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، مختلف ضروریات کے مطابق، مختلف اوقات میں، مختلف مقامات میں، اور قسط وار نازل ہوتا رہا۔ ایک دن واقعہ احد پیش آتا ہے اور مختلف جنگی پروگرام طے پاتے ہیں، تو کچھ آیات اس کے سلسلے میں آتی ہیں۔ دوسرے دن کوئی اقتصادی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، مثلا سود کا جو ان تینوں آیات میں موجود ہے، یا آگے جا کے کسی کے حقوق کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا شادی بیاہ سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے سلسلے میں آیات نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آیات کا جو تسلسل ہے وہ اس وقت کے حالات اور واقعات اور معاملات کے حساب سے ہے، لیکن تمام صورتیں اور آیات قرآنی جو ہیں ایک دوسرے سے رابطے کے ساتھ ہیں، مربوط ہیں ایک دوسرے سے، جدا جدا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ ہے تو وہ کچھ ہے، بلکہ موضوعات مختلف ہو جائیں لیکن ان کا ربط جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو ان آیات میں جو سود کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا عرب میں جو ہے وہ جو زمانہ جاہلیت تھا، سود خوری جو ہے بہت زیادہ شدت سے تھی، اور سورہ بقرہ میں بھی سود کے بارے میں کچھ بیان ہو چکا ہے۔ مکے کا جو ارد گرد کے علاقے تھے وہ سب سود خوروں کے مرکز تھے، اور ان کی بہت ساری اجتماعی برائیاں تھیں جس کی وجہ صرف اور صرف یہ سود خوری تھی۔ اب اس سلسلے کا حکم قرآن مجید میں 4 مراحل پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک موقع سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، ایک موقع سورہ نساء کی آیت نمبر 161 ہے، ایک موقع سورہ بقرہ کی جو گزر چکی ہماری تفسیر اس کی آیت نمبر 275 سے 279 تک ہے، اور ایک یہ موجودہ صورتحال ہے۔ اس موقع کے اوپر ایک قسم کی سود کی، صرف ایک قسم کی جو بہت بری قسم ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اسے ربائے فاحش کہا گیا ہے۔ اب ربائے فاحش سے کیا مراد ہے؟ یعنی اصل سرمایہ اضافی سود کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے، یعنی سود پہلے مرحلے میں اصل سرمایہ میں جمع ہو جائے، اور آئندہ اصل سرمایہ میں سود جمع ہونے پر جو سرمایہ بنا ہے اس پر سود لگے، اور اسی ترتیب سے ہر مرتبہ سود کا اضافہ ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ پورا سرمایہ جو ہے ایک نئی رقم کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اس طرح قلیل سی مدت میں، تھوڑی سی مدت میں ایک دوسرے کے اوپر سود کی زیادتی کی وجہ سے مقروض نے جو قرضہ لیا ہوتا ہے اس کی سارا قرضہ جمع کریں، اس کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ اصل قرضے سے کہیں زیادہ گنا ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی مکمل طور کے اوپر دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ روایات سے اور تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ اگر مقروض قرض کی مدت ختم ہونے پر قرض نہیں ادا کر سکتا تھا تو قرض خواہ سے تقاضا کرتا تھا کہ وہ سود اور اصل قرض کا مجموعہ نئے سرمایہ کی شکل میں سے بطور قرض دے دے اور اس کا سود لے لے۔ آج کل بھی اس دور میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس قسم کی ظالمانہ سود خوری کثرت سے رائج ہے۔ مثلاً ہم اس کو اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نے مثال کے طور پر کسی سے 1 لاکھ روپے قرض لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اس کے اوپر ہر مہینے کا 5,000 روپے سود چڑھے گا۔ اب جب 1 سال پورا ہو گیا اور قرض دار
قرض ادا نہیں کر سکے تو ہر مہینے کے وہ 5,000 اس میں شامل ہو جائیں گے، اور 12 مہینے کے 60,000 اس 1,00,000 میں شامل ہو جائیں گے، اور 1,60,000 کی رقم ہو جائے گی۔ اب قرض دار کیا کرے گا؟ وہ قرض تو ادا کر نہیں سکتا، سود بھی نہیں دے سکتا، تو اب وہ کہے گا کہ میرے یہ جو رقم ہے تمہیں 1 سال بعد تم مزید سود کے اوپر دے دو، میں تمہیں اگلے سال تک کوشش کر کے یہ سارا قرضہ سود سمیت ادا کر دوں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگلے سال بھی وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اتنی رقم کو اس رقم میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے قرض لیا ہوتا ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے، اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو تقویٰ اپناؤ اور اس گناہ سے بچو۔ یہ پوری آیت جو ہے الصبر و تقویٰ کی تاکید کرتی ہے، اور اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ڈراتی ہے، اور انسان کو بتاتی ہے کہ سود خوری ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اور سود خوروں کے لیے بھی اس آگ کا ایک حصہ ہے جو کفار پہ منتظر ہے۔ یہ بھی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ بنیادی طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ باقی جو وہ لوگ رہ گئے جو گناہ گار ہیں، جو معصیت کرتے ہیں، ان کے لیے اس جہنم کی آگ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا انہوں نے کفار کو دیکھا دیکھی اسلام سے ہٹ کر، ایمان سے ہٹ کر گناہ کیے، یعنی جتنے گناہ کیے ہیں جہنم کی آگ کا اتنا مزہ تو انہیں چکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور سود خوری چھوڑ دو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو۔ یعنی جب کوئی بھی گناہ گار اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور جب انسان خدا کے منع کرنے کے باوجود، احکامات اور تعلیمات کے باوجود ان سارے گناہوں کو کرتا رہتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرما برداروں میں ہو جاؤ، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس نے جو احکامات بھیجے ان کے اوپر عمل کرو، اور سود خوری کو چھوڑ دو۔ خدا کو سخت ناپسند ہے، تاکہ اللہ کی جب تم گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت کا سایہ تمہارے اوپر ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 133، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کے لیے جس کی وسعت تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب یہاں پر قرآن ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے، انسان کی زندگی کی ایک نفسیات کو بیان کر رہا ہے، اس کی توجہ اس طرف راغب کر رہا ہے کہ اگر انسان کسی کام کی انجام دہی میں تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو عموماً اس کام کو کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے، ابھی کر لیں گے، جب کر لیں گے، تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، ہم ہی کو تو کرنا ہے، یہ کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کام میں جو مقابلہ آ جائے کسی سے، اور مقابلہ بھی ایسا ہو کہ کسی کو کہا جائے کہ تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا، تو پھر انسان اس کام کو کرنے میں اپنی پوری قوت اور توانائی صرف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو لوگوں سے کہا جائے کہ اگر تم نے یہ اچھا کام ابھی کر لیا اتنی دیر میں یا ایک دن میں، یا تو تم دونوں میں وہ جو پہلے کرے گا اس کو اس طرح ملے گا، تو وہ دونوں کوشش کریں گے کہ ہم دونوں یہ نیک کام کریں، اس کام کو ہم جلدی مکمل کر لیں، ہم اس میں آگے بڑھ جائیں۔ تو تیزی کے ساتھ انسان جو ہے پھر وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آیت کا پہلے حصے میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اپنے پروردگار کی مغفرت، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو، یعنی کوشش کرو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیاں کرنے میں، اور پروردگار کی مغفرت، پھر مغفرت کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بلند مقام انسان کو اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ گناہوں سے پاک و صاف نہ ہو جائے۔ لہذا پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اور اس کے بعد اللہ کے تقرب کو، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھاؤ، اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو، اور جنت کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو، جنت کے لیے سبقت حاصل کرو، یعنی بہشت جس کا رقبہ بتا رہا ہے پروردگار کہ اس کی وسعت آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل جیسے عظیم فرشتے کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ جنت کتنی طویل و عریض ہے۔ جبرائیل نے عرض کی بار الہ، میں آج جنت کا طول و عرض دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے فرمایا کہ جبرائیل تم پرواز کرو کہ جب تک تمہاری طاقت تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ 30,000 سال تک جبرائیل امین جیسا فرشتہ پرواز کرتا رہا، اور جب تھک کر آ کر زمین پر بیٹھ گیا تو کہا کہ پروردگار مجھے مزید طاقت دے۔ تو خدا نے فرمایا جبرائیل 30,000 سال تک پھرتے رہو۔
30,000 سال تک مزید پھرنے کے بعد پھر تھک گئے اور دعا کی بار الہ مجھے ایک مرتبہ پھر اڑنے کی طاقت دے. تو خدا نے جبرائیل کو 30,000 سال اڑنے کی اور زیادہ طاقت دی اور پھر تھک کر بیٹھ گئے. 30,000 مرتبہ جبرائیل امی 30,000 مرتبہ اڑتے رہے. تو اب جبرائیل کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اتنے عرصے سے اڑ رہا ہوں، یقیناً میں جنت کی انتہا تک پہنچ گیا ہوں گا. عرض کیا کہ جبرائیل، اپنے آپ سے ہم کلامی کی صورت میں، جبرائیل غالباً تو نے تمام جنت کو دیکھ لیا ہے. یہ سن کر نیچے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ جبرائیل، آپ تو صرف میرے صحن سے اتنے عرصے میں نہیں نکل سکے. تو جبرائیل نے عرض کی کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مومن بندہ ہوں. اور کون مومن بندہ ہوں؟ تو ایک حور بولی، وہ مومن بندہ ہے جو اپنے واجبات کو ترک نہ کرتا ہوگا، والدین کو اذیت نہ دیتا ہوگا. جو یہ امور انجام دے گا اس کو یہ مقام بمے صحن اور بمے میرے دیا جائے گا، کیونکہ جنت کی کوئی انتہا نہیں. اسی جنت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم سے کسی نے سوال کیا، تفسیر مجموع البیان میں ہے یہ روایت، کہ حضرت سے دریافت کیا کہ جب جنت کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی اتنی بڑی ہے جنت کہ اس نے اپنی وسعت میں آسمانوں کو بھی لے لیا، زمین کو بھی لے لیا، تو پھر جہنم کہاں رہی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں رہتی ہے؟ تو صاحب مجموع البیان کہتے ہیں کہ حضرت نے یہ جواب دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ جب ہمارے درمیان دن نکلتا ہے تو رات کو جہاں مناسب سمجھتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ جہنم کے لیے جہاں مناسب جگہ سمجھے گا اس کو قرار دے گا. تو یہ جنت جتنی وسیع اور عریض ہے، پوری کائنات کے برابر ہے، وہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 134، وہی لوگ جو تنگی اور کشادگی میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، اور خدا نیکوکار لوگوں کو دوست رکھتا ہے. تو اب اس آیت میں، آیت نمبر 133 میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور اس آیت میں جو ہے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ان کی 5 اعلیٰ امتیازی خصوصیات ہیں کہ جو ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. پہلی صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں یا پریشان حالی میں ہو، چاہے وہ محرومیت میں خود بھی مبتلا ہوں. وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے اور نیکی کا جذبہ ان کی روح کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے. اب اس مقام پہ ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر کوئی خود تنگ دست ہوگا، تنگ دستی کی حالت میں کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے سوال کا واضح جواب ہے کہ تنگ دست افراد بھی اپنی قدرت کے مطابق دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اب یہ خرچ ضروری نہیں کہ صرف مال کی اور دولت کی صورت میں ہو، بلکہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لوگوں کی بہبودی میں خرچ کرے. اور یہاں پر خدا کی ہر عطیے سے اس کا تعلق ہے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے نعمت علم ہو، علم کی نعمت آپ کے پاس ہو، چاہے عقل مندی اور حکمت اور دانش سے فیصلے کر سکتا ہو، کوئی کسی کو اچھا مشورہ دے سکتا ہو کہ اس کی زندگی اس مشورے سے سنور جائے، اور دیگر نعمت الہی بہت بے شمار چیزیں ہیں. سورہ بقرہ میں بھی اس کا آ چکا ہے تذکرہ. تو اس عمل سے خدا چاہتا ہے کہ صاحبان دولت کے علاوہ بھی جو لوگ غریب ہیں وہ بھی قربانی اور فداکاری ان کے دلوں میں بھی پروان چڑھے، وہ بھی اس چیز سے محروم نہ رہ جائیں. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس جو کچھ مال ہے، یعنی علم بھی ایک مال ہے، دولت بھی ایک مال ہے، ثروت بھی ایک مال ہے، اچھی ذہانت بھی ایک مال ہے، عقل مندی بھی ایک مال ہے، ہاتھ پیروں سے بھی کسی کے لیے کچھ کرنا ہے ایک نعمت ہے جو پروردگار عالم نے کسی کو توفیق دی. اب اس آیت میں جو پرہیزگاروں کی، اس سے پہلے بھی مال کو خرچ کرنے کی کئی مقامات پر سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ آ چکا ہے، اور اس میں بھی جو راہ خدا میں انفاق یعنی مال کو خرچ کرنے کا ذکر ہوا ہے. تو یہ آیت جو ہے سود خوری کی آیت کے فوراً بعد بیان کی گئی ہے، یعنی کہ سود خوروں کو سود خوری سے منع کیا گیا کہ دوسروں کو اس طریقے سے عذاب میں مبتلا نہ کریں، اور پھر ان کے مقابلے میں پرہیزگاروں کی صفت بیان کی گئی. جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ کسی سے اس انداز میں سود لے کر اپنی زندگیاں بہتر اور دوسروں کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے پاس اللہ نے ان کو جو دیا ہوتا ہے وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی دوسری خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی غصے کو پی جانا ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول
کنٹرول کر لے، کیونکہ غصے کے عالم میں انسان وہ جو کہاوت ہے کہ آنکھوں کو بند کر لینا اور منہ کو کھول لینا، اور بعد میں صرف وائے پچھتاوے کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کیا، شرمندگی اور پچھتاوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کو اس حال میں روک لے گا کہ جو کچھ وہ کرنا چاہے کر سکے، تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے قلب کو اپنی رضا سے معمور کر دے گا۔ جو چاہتا ہے کہ یہ میں کر گزروں لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور اپنے غصے کو پی جائے، تو اس کو پروردگار عالم اپنی رضا لکھ دے گا اس کے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ عفو سے بڑھ کر، یعنی عفو معاف کر دینا، عفو سے بندے کی عزت بڑھتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے تم ایک دوسرے کا قصور معاف کرتے رہو، خدا تمہاری عزت بڑھائے گا۔ اس کے بعد ایک اور مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو پی جائے جبکہ اسے استعمال کرنے پر قادر ہو، تو خدا اس کے دل کو امن اور ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اس کے بعد اور لوگوں کو تیسری خصوصیت کیا ہے؟ غصہ، ایک دوسری خصوصیت غصے کو پی جاتے ہیں، تیسری خصوصیت لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو غصے کو پی جانا اپنے مقام پر بہت بڑی خوبی ہے، لیکن اگر انسان اس وقت صرف غصے کو پی جائے اور دل میں بغض اور کینہ رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ کنٹرول کر لے گا، اس کو اس وقت کا صلہ مل جائے گا، لیکن اگر دل کے اندر بغض اور کینے کو پاک کرنا ہے کہ آگے بھی اس شخص جس کے اوپر غصہ آیا اس کے خلاف کوئی چیز نہ رہے، نہ دل میں نہ دماغ میں، سب برائی ختم ہو جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کو بنایا گیا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی امام کی حدیث بھی میں نے بیان کی۔ تو ایسے افراد جو جن کے لیے درگزر کرنے کے اہل ہوں، ان کو انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے دل سے معاف کر دے تو پھر ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی چوتھی خصوصیتیں بتائی گئی پرہیزگاروں کی، اور وہ نیکی کرنے والے اللہ کو محبوب ہے، نیکی کرنے کی وجہ سے۔ تو اب اس حصے میں اس سے بھی بلند مرتبہ آ گئے، یعنی کہ غصے کو پی گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غصے کو پی گئے، پھر معاف کر دیا، پھر اس سے بھی بلند مرتبہ آیا کہ نہ صرف غصے کو پی جائے، معاف کر دے، دل سے کینے کو دھو دے، بلکہ برائی کے مقابلے میں احسان اور نیکی کر کے اپنے مد مقابل کے دل میں سے بھی دشمنی کا بیج نکال دے، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے، تاکہ پھر کبھی اس قسم کا دوبارہ حادثہ نہ ہو، اس طرح کی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یعنی ایک آیت میں اتنی چیزیں بیان کر دی گئیں کہ اس معاملے میں خرچ کرنے کے بعد کہ غصے کو بھی پی جائے، اپنے اوپر قابو پا لے، اور اپنے دوسرے کو معاف کر کے اپنے دل کو کینے سے پاک کر لے، اور پھر اپنے مد مقابل کے بھی دل کو پاک کر دے، اس کے ساتھ احسان کر کے، اس کے ساتھ اچھا اخلاق کر کے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کی بے شمار احادیث ہمارے درمیان میں موجود ہیں، بے شمار روایتیں ہیں، اور ان بے شمار واقعات میں ہمیں ہر معصوم کی زندگی میں، رسول خدا سے لے کر آخری تک ہر معصوم کی زندگی میں ہمیں یہ واقعات ملیں گے، لیکن صبر کا پیکر امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جو بھرے پڑے ہیں، اور ایسے عظیم صبر کا مولا نے اظہار کرتے تھے، اور ہر امام، مطلب کس کا نام نہ لیں، سب ایک ہی نور کے پردوں ہیں، جس نے بھی جو عمل کیا وہ اس عمل سے دوسرا راضی، اور وہی عمل کرنے والا دوسری ہر شخصیت بھی وہی۔ تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ تو وہی تھا کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے اور ایک شخص نے، دشمن نے آپ کو دیکھ کر آپ کو برے الفاظ کہنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس ذخیرہ ختم ہو گیا برے الفاظ کا، جتنا کچھ برا بھلا کہہ سکتا تھا کہہ چکا آپ کو، تو جیسے ہی وہ خاموش ہوا، امام حسن مسکرا کے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نے سے پوچھا، اگر تیرے پاس سواری نہ ہے تو سواری دے دوں، ٹھہرنا چاہتا ہے تو مکان دے دوں، سفر کے لیے زیادہ راہ نہ ہو تو زیادہ راہ میں آیا کر دوں، قرض دار ہو تو قرض ادا کر دوں، بچوں کے لیے ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو تو ذریعہ معاش فراہم کر دوں۔ یعنی اس شخص نے اپنے ذہن کی ساری طاقت صرف کر دی تھی کہ کون سے برا سے برا لفظ امام کو کہہ دوں، اور امام اپنا ذہن صرف کر رہے تھے کہ کون سی ممکن ضرورت ہو سکتی ہے جس کا نام لے کر پوچھ لوں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے دل سے اس طرح سے نفرت ختم ہوئی، اس طرح سے دشمنی ختم ہوئی کہ وہ امام کے قدموں پر گر پڑا، اور ساری زندگی امام سے معافی مانگی، امام کے ساتھ ساری زندگی امام کے ساتھ رہا۔ اسی طریقے سے امام کی زندگی کا ایک اور واقعہ اسی آیت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی اسنا میں آپ کا غلام آیا جس کے ہاتھ میں سالن
سالن کا پیالہ تھا اور آپ کے روب کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا پیر تھر تھرایا اور یہاں تک کہ وہ فرش پہ گر پڑا اور پیالہ میں سالن کے آپ کے چہرے مبارک پہ اور آپ کے سر پہ گرا. حضرت نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا اور ایک دم اس کی زبان کے اوپر یہی آیت آ گئی اور وہ فوراً کہنے لگا والکاظمین الغیظ. جب اس کی زبان پہ جاری ہوا آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ دور کر دیا. پھر اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، اس کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. پھر اس نے عرض کی واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. تو اتنی عظیم ہستیوں کے ماننے والے ہیں. یہ تو صرف 2 واقعات امام حسن کی زندگی کے، رسول اللہ کی زندگی سے لے کر آخری ماہ تک واقعات ہمارے پاس بے تحاشا موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے زیادہ واقعات بیان نہیں کر سکتے. تو پانچویں خصوصیت جو بیان کی گئی پرہیزگاروں کی، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. یعنی اگر وہ لوگ کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں تو فوراً یاد خدا میں پڑ جاتے ہیں، پروردگار عالم کی جانب متوجہ ہو کر توبہ کرتے ہیں اور اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. آیت میں اس کے علاوہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا بھی ذکر ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہو کہ فاحشہ سے مراد جو ہے وہ گناہان کبیرہ ہے اور ظلم سے مراد جو ہے گناہان صغیرہ ہو. آیت کے آخری حصے میں تاکیداً کہا گیا ہے کہ وہ علم و آگہی کی صورت میں گناہ پر اصرار نہیں کرتے. اب اس آیت کے سلسلے امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ پر اصرار کرنا یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے بعد استغفار نہ کرے اور توبہ کی فکر میں نہ رہے. یہ ہے گناہ پر اصرار، یعنی کہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے انسان اور استغفار مطلب سمجھے ہی نہ اس گناہ کو. جب استغفار تو انسان جب کرے گا جب اپنے گناہ کو گناہ سمجھے گا. گناہ کرتا چلا جاتا ہے، استغفار نہ کرے اور نہ ہی توبہ کرے، کوئی فکر ہی نہ اس کو اس بات میں، یہ گناہوں کے اوپر اصرار ہے. اب یہ ایک ایک حدیث ہے اور ایک ایک آیت کی ایک چیز ایسی ہے پرہیزگاروں کو اشارے میں جس کی بہت بہت دیر تک تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، احادیث بیان کی جا سکتی ہیں، اور لیکن وقت بہرحال محدود ہے اور آگے بھی چلنا ہے انشاءاللہ. اب یہ بات گناہوں پہ اصرار والی جو ہے یہ آیت نمبر 135 کی تفسیر تھی جس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں. یہ ترجمہ مس ہو گیا تھا بیان کرنے سے. اور وہ لوگ کہ جب وہ کسی عمل بد کا ارتکاب کریں یا اپنے اوپر ظلم کریں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور خدا کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے، اور وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں. تو جو دل یاد خدا میں محو رہتے ہیں، بھرے رہتے ہیں، خدا کا ذکر زبانیں کرتی رہتی ہیں، دل میں خدا کی یاد رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 136 کی جزا پروردگار کی بخشش اور وہ باغات بہشت کے ہیں کہ جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا معاوضہ. اس آیت میں جن پرہیزگاروں کا بھی تذکرہ ہو چکا ان کا اجر بیان کیا گیا ہے کہ ان کا اجر کیا ہے کہ بخشش ہے پروردگار عالم کی اور بہشت بری ہیں کہ جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ایک لمحے کے لیے بھی ان سے پانی منقطع نہیں ہوگا. وہ جنت کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آخر میں کہا گیا کہ کیسی ہی اچھی جزا اور اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو کہ مرد میدان ہیں، نہ کہ سست اور بیکار افراد ہیں جو ہمیشہ اپنے باتوں اور ذمہ داریوں میں لاپرواہی برتتے. اس کے بعد آیت نمبر 137 تم سے پہلے کچھ سنتیں موجود تھیں، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ آیات خدا کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 138 یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. اب اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کی کچھ جو سنتیں تھیں، جو کچھ تھے اس کے احکامات، وہ صرف وہ تھے تو بظاہر گزشتہ اقوام کے لیے، لیکن ہرگز ان کے لیے مخصوص نہ تھے. وہ قوانین زندگی جو ہے وہ ایک شکل میں تمام گزرے ہوئے اور آنے والوں کے لیے ہیں. یعنی خدا کا کلام جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. اس آیت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اصحاب رسول آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل ہم سے افضل تھے کیونکہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پر لکھ جاتا تھا اور وہ اپنے ناک کان کا کفارہ دے کر گناہ سے پاک ہو جاتے تھے اور پھر آئندہ گناہ نہ کرتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مطلب یہ کہ تم بنی اسرائیل سے میرے نزدیک زیادہ افضل ہو کہ تمہاری توبہ ہی کفارے کے واسطے کافی ہے. یعنی تم صرف توبہ کر لو تو تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں، تمہیں اتنے بڑے بڑے کفارے دینے کی ضرورت ہی نہیں. اور اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا
دیا جاتا ہے کہ جاؤ زمین میں چلو پھرو، اور گزشتہ قوموں، سربراہوں، سرکش فرعونوں اور جبار بادشاہوں کی تعاونیت اور بربریت کو دیکھو، کہ اس پہ غور و فکر کرو کہ دیکھو جب انہوں نے خدا کا انکار کیا، خدا کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور زمین میں ظلم و فساد کی بنیاد رکھی، تو ان کا انجام کیا ہوا. یعنی گزشتہ لوگوں کی جو بھی واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، وہ سب آنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور جو لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہی اپنی زندگی کی راہ کے اوپر صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ گامزن ہو سکتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 138 میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ بیان ہے لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے، کہ گزشتہ آیت میں جو کچھ بھی بیان ہوا وہ تمام انسانوں کے لیے ایک واضح اعلان ہے، تمام پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. وہ کہ یہ تمام احکامات دنیا کے ایک ایک انسان کے لیے ہیں، لیکن اس سے ہدایت کا فائدہ اور ہدایت صرف پرہیزگار ہی حاصل کر سکتے ہیں. اب یہاں تک کی آیات پرہیزگاروں سے متعلق تھیں. اب آیت نمبر 39 سے شروع ہو رہا ہے جنگ احد کے سلسلے کا تذکرہ، جہاد کا تذکرہ. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل کل سے شروع کی جائے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو پرہیزگاروں میں، اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے، اور ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.